کربلا کا واقعہ پیش آیا
اس لیے ان کی عمر 56 سال یا 57 سال تھی جب آپ کو شہید کیا گیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صاحبزادوں سے بہت پیار فرماتے تھے، فرماتے یہ دنیا میں میرے لیے جنت کی خوشبو حسن حسین، نام بھی آپ نے خود رکھا تھا۔ حضرت علی فرماتے میں ان کا نام حرب رکھوں گا، حرب یعنی جنگ جو ان کا مزاج ایسا تھا، فرمایا نہیں حسن ہے۔ فرمایا ہارون السلام کے بیٹے کا نام بھی شبر اور شبیر تھا، شبر اور شبیر حسن حسین کو کہتے ہیں، کیونکہ شبر اور شبیر جو لفظ ہے یہ ابراہیم السلام جس طرح ابراہیم اسماعیل لفظ ہے سریانی زبان کے لفظ ہے۔ اس نے کہا کہ شبر اور شبیر حسن حسین، حسن حسین کا نام شبیر بھی ہے اور ان کا نام حسین بھی ہے، لیکن یہ عربی نام ہے، وہ سریانی زبان سے یا عبرانی زبان کا الفاظ۔ جب حضرت حسین جب پیدا ہوئے تو آپ نے گود میں لیا اور ان کی تحریک کی۔ سب سے پہلا جو لعاب رسول اللہ کا لعاب سارا ان کے منہ میں گیا اور آپ نے چوما اور آپ نے فرمایا یہ جنت کی خوشبو ہے دنیا میں میرے لیے اور میں اس کا نام حسین رکھتا ہوں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے گود میں پلے بڑے، دونوں صاحبزادوں سے اپنا پیار، نماز میں کھیلتے تھے وسلم کے ساتھ، سجدے میں ہوتے وسلم کی پیٹھ پر چڑھ جایا کرتے، آپ کے کندھوں پر بیٹھ جایا کرتے۔ اس لیے آپ ایک بار دونوں کو کندھوں پر بٹھا کر جا رہے تھے، معلوم ہوا کہ باپ دادا نانا اگر بچوں کو اپنے کندھے پر اٹھا لے یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، بہت سے لوگ اس کو عیب سمجھتے ہیں، یہ تو رسول اللہ کی سنت ہے۔ آپ کندھے پر دیکھو کہاں اللہ کے نبی سلام پر دونوں صاحبزادے ایک دائیں کندھے پہ بیٹھا ایک بائیں پہ بیٹھا ہے۔ صدیق اکبر نے دیکھا کہ فرمایا کہ کیا سواری کتنی قیمتی ہے، یا وسلم کے بارے میں فرمایا سواری کتنی قیمتی، اور فرمایا سوار بھی قیمتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، جو ان سے پوچھ کرے گا وہ مجھ سے پوچھ کرے گا۔ اہل بیت کی محبت ایمان کا حصہ ہے میرے دوست۔ قرآن مجید نے اہل مکہ سے یہی کہا تھا کہ دیکھو میری قرابت اور رشتہ داری کا تو خیال کرو، میرے اہل بیت کا تو خیال کرو، میری قرابت کا خیال تو کرو، یا ہر قبیلے میں تمہارا رشتہ دار رکھا۔ اللہ نے بہت سوادت ہے حسین دونوں اور آپ نے پہلے سے فرما دیا تھا، آپ نے حسن حسین کا حسن کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ میرا بیٹا ایک وقت آئے گا کہ یہ دو مسلمانوں کے دو دھڑوں میں صلح کرائے گا، اور حسین کے بارے میں پہلے سے بتا دیا تھا کہ اس کو امت کے کچھ لوگ شہید کر دیں گے۔ اور آپ اس دن آپ کو بہت غم تھا جس وقت یہ خبر آپ کو ملی، اور یہ خبر بھی اس فرشتے نے دی جو بارش کا فرشتہ ہے۔ اس نے جب حضرت حسین اندر گھس آیا، آپ اس سے گفتگو فرما رہے تھے تو فرمایا کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ میرا نواسہ حسین ہے۔ کہا کہ آپ کی امت ان کو شہید کر دیں۔ آپ کو بڑا غم ہو، صدمہ ہوا۔ اس لیے ہمارے استاد مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ فرماتے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری شہادت بھی ملی کہ آپ کو جو خیبر میں سن 6 ہجری میں زہر دیا گیا، وہ زہر پوری زندگی آپ کے جسم میں رہا، اور جب آپ کی وفات ہونے لگی اس وقت اس زہر نے آپ کی گردن کی رگیں کاٹ دی، آپ اس سے شہید ہو گئے۔ اور آپ کو مانوی شہادت بھی ملی کہ آپ حسین کی شہادت کا پہلے سے آپ کو جو علم دے دیا گیا، اس سے آپ کو جو صدمہ اور غم ہوا وہ وسلم کو آئندہ کی باتیں بتا دی جاتی تھی، اس لیے امت کا غم بھی کھاتی تھی کہ امت کے لوگ جہنم میں جائیں گے، امت کے لوگ یہ کریں گے، امت کے یہ لوگ یہ کریں گے، تو رسول اللہ کو اس کا پہلے سے بہت غم ہو جاتا تھا کہ میری امت کے ساتھ یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے۔ اس لیے آپ اس کے لیے دعائیں کرتے تھے اور امت کے غم کو محسوس کرتے تھے۔ تو جب نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دی گئی ان کو شہید کر دیا جائے گا، پیغمبر السلام نے بڑے شدید صدمہ اور غم محسوس
اس کو اپنے صدمہ فرماتی ہیں آپ کے چہرے سے ایسا غم اور صدمہ نظر آ رہا تھا، کبھی ہم نے ایسا نہیں دیکھا۔ اس لیے میرے استاد فرماتے تھے مفتی وحسن ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ کہ مانوی شہادت، جس کا نام ہے مانوی شہادت، کہ پیغمبر سلام کو مانوی شہادت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شکل میں میسر ہوئی، ظاہری شہادت بھی اور مانوی شہادت۔ اس کے بعد 50 سال حضرت حسین رضی اللہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام خلفاء کے ساتھ چلے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ کے دور میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، آپ کے مشورے میں رہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم کے زمانے میں پونے 11 سال ان کے بھی مشیر رہے، ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ بلکہ حضرت ام کلثوم حضرت حسین کی بہن ہے، ان کا نکاح بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا، جیسا کہ بخاری شریف رشتے داری بھی ہوگی، یعنی وہ بہنوئی تھے، بھائی جان حضرت حسین کے، حضرت عمر بھائی جان۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے 12 سالہ دور میں ان کے ساتھ رہے، جہاد میں بھی گئے۔ قادسیہ کی جہاد میں آپ کا تذکرہ ملتا ہے، کتنے جہادوں میں حضرت حسین کا ذکر ملتا ہے۔ خلفاء راشدین سے مشورے کرتے تھے، اپنے جو ہے دار المشورہ میں ان کو ساتھ رکھتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی رشتے داری کی، اپنی 2 بیٹیاں حضرت عثمان غنی کے 2 پوتوں کے بھی، زید بن عمر اور محمد بن عمر 2 پوتے تھے، ان سے بھی رشتے داری کی۔ اور حضرت علی اپنے والد کے دور میں 4 سال اپنے والد کے ساتھ رہے۔ اس کے بعد حضرت حسن 6 سال 6 مہینہ خلیفہ رہے، پھر انہوں نے حضرت امیر معاویہ ان کے حق میں دستبردار ہو گئے، اور پھر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ 19 سال خلیفہ رہے، ان کے ہاتھ پر بھی حضرت حسین نے بیعت کی اور ان کے مؤید رہے، یہاں تک کہ جب یہ دونوں صاحبزادے ہر سال ایک بار حضرت امیر معاویہ سے درخواست کر کے شام بلایا کرتے تھے اور ان کا اکرام کرتے، بلکہ ایک بار تو گئے تو 1 لاکھ درہم نذرانہ اور ہدیہ پیش کیا کہ یہ میری طرف سے آپ کی خدمت کا ہدیہ ہے۔ اتنا گہرا تعلق ان خلفاء کے ساتھ تھا۔ 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے یزید کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ جب جانشین مقرر کیا تھا تو بڑا اچھا آدمی تھا، یہ بھی یاد رکھو۔ اس پر مولانا ضیاء الرحمان صاحب فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تقریر بھی ہے، جنہیں بتایا کہ اس وقت یہ بہت اچھا تھا، نیک تھا، اور اس کو یہ بشارت بھی حاصل تھی کہ قسطن دنیا کی جہاد میں شریک ہوا تھا یہ، تو آپ نے بشارت دی تھی ان لوگوں کے لیے جو قسطن دنیا کی جہاد میں شریک ہوں گے۔ اس بنیاد پر، اچھائیوں کی بنیاد پر رکھا، لیکن کرسی اتنی خطرناک ہے کہ جب اس بیٹھ جاتا ہے تو سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے، اتنی خطرناک ہے، بڑوں کے اخلاق خراب ہو جاتے ہیں۔ بڑے کامل لوگ ہیں جو کرسی پر بیٹھنے کے باوجود بھی نیک رہے اور صحیح چلے، ورنہ ظلم و ستم شروع ہو جاتا ہے۔ اپنی گدی بچانے کے لیے کسی کو معاف نہیں کرتے، یاد رکھو، بھائیوں کو بھی قتل کر دیتے ہیں، تاریخ پڑھے، بھائیوں کو بھی قتل کر دیتے ہیں، ماں کو بھی قتل کر دیتے ہیں، باپ کو بھی قتل کر دیتے ہیں گدی لینے کے۔ انہوں نے جب بنایا تھا ان کے سامنے اور بات، تب وہ حکمرانی کا نشہ آیا، تب ختم۔ بلکہ میں نے تاریخ میں عبد الملک بن مروان کے بارے میں پڑھا، جو بعد کے خلیفہ بنا ہے، جو بڑا عابد زاہد انسان تھے، ہر وقت مسجد نبی میں تلاوت کرتے تھے اور حدیث کا امام تھا، حدیث سیکھی تھی، حدیث پڑھی تھی، بہت اچھی حدیث کتابیں پڑھی تھی، اور جس طرح آپ پڑھتے اس طرح۔ تو کہتے جب وہ تلاوت کر رہا تھا تو اتنی دیر میں اس کے پاس خبر آئی کہ آپ کو خلیفہ بنا دیا گیا ہے، آپ شام منتقل ہو جائیں۔ تو قرآن مجید بند کیا، کہا کہ بس یہ تیری میری آخری ملاقات ہے۔ پھر کیا کچھ ہوا، کیا کچھ کیا۔ تو جب یزید نے بیعت لی
تو مدینہ شریف میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن زبیر نے بیعت نہیں کی. یہ لوگ مکہ چلے گئے، کہا کہ ہم بیعت نہیں کریں گے. شورا کے ذریعے انتخاب ہونا چاہیے، شورا منتخب کرے، ہم بیعت نہیں کریں گے. اور ادھر یہ کوفہ والے، کوفہ کے لوگ جو اپنے آپ کو شیعان علی کہتے تھے کہ ہم علی کی جماعت ہے، ہم علی کے محب ہیں. یاد رکھو دو جگہ ایسے لوگ پائے جاتے تھے، یمن میں اور ایک کوفہ میں، کوفہ اور بصرہ. کہتا ہم عبد علی کا عاشق ویسے بیٹھ کے اور خط لکھنے شروع کیے، آپ یہاں آ جائیں، آپ یہاں آ جائیں، ہم سب آپ کے ہاتھ پر بیٹھ کے 40,000 خطوط، 40,000 خطوط حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس ہے. 40,000 خطوط. اور کتنے وفد آئے، 10-10 20 آدمی آتے اور آ کر کہتے جناب چلیے، سب تیار ہے، چلیے چلیے چلیے. آپ کا ذہن بن گیا حضرت حسین. آج امت چاہتی ہے کہ ظالم حکمران کے خلاف اقدام کیا جائے. آپ بڑے آدمی تھے، آپ کا اجتہاد یہ کہتا تھا کہ مجھے اس کے خلاف علم بلند کرنا چاہیے. یہی آپ کا بہت بڑا کارنامہ، اور قیامت تک کے لیے آپ نے ایک بنیاد ڈال دی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اگر کوئی حکمران خلاف شریعت چلے، ظلم و ستم کرے اور شریعت کے خلاف چلے، اس کے خلاف آواز اٹھانا یہ منع نہیں ہے. یعنی کہ مسلط ہو گیا تو جو چاہے کر، ایسا نہیں. یہ آپ نے آواز اٹھا کر قیامت تک کے لیے سبق دیا. ہمارے استاد مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کام پیغمبر سلام کی شان کے خلاف نہیں تھا وہ پیغمبر سلام سے لیا. مناجہ نماز میں بھول گئے، رسولہ نماز میں بھول گئے، کبھی کم تھی تو سلام پھیر دیا، کبھی زیادہ پڑھ کے سلام پھیر دیا، پھر لقمہ کیا گیا تو اس سے سجدہ سہو کے مسائل ہمارے سامنے آئے. کیونکہ یہ نماز میں بھولنا یہ پیغمبر کی شان کے خلاف نہیں ہے. آپ پر جادو ہوا اور جادو نے آپ پر اثر کیا، یہ نبی کی شان کے خلاف رہی. لیکن جو چیزیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف تھی وہ صحابہ اکرام نے کرائی تاکہ امت کے سامنے نمونہ آ جائے. اگر صحابہ اکرام وہ کام نہ کرتے آج ہمارے سامنے کوئی عملی تصویر نہیں تھی. صحابہ اکرام سے وہ کام ہو گیا. اگر رسول اللہ کے سوچ میں رہنے والے لیکن ایسا کام کر رہے تھے، سزائیں جاری ہو گئی، چلو ہاتھ کاٹ دو، کوڑے مارو، رجم کرو. حالانکہ رات دن سورج کے نیچے رہنے والے، لیکن یہ کیوں کرایا گیا؟ تاکہ امت کے سامنے عملی سبق آ جائے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہاں سے گئے اور وہاں شہید ہوئے، قیامت تک کے لیے یہ عملی سبق امت کے سامنے آ گیا کہ اگر کوئی حکمران جو اچھی بنیادوں پر منتخب کیا جائے لیکن بعد میں فاسق فاجر ہو جائے، بعد میں ظلم و ستم کرنے لگے، تو امت کا حق ہے کہ اس کے خلاف آواز اٹھائیں. یہ آواز اٹھانا اس معاہدے کے خلاف نہیں. یہ حکمران جو ہوتا ہے اس کے خلاف آواز نہ اٹھائی جائے، یہ بغاوت ہوگی. یہ بغاوت نہیں کہلائے گی، کیونکہ آپ جو آواز اٹھا رہے ہیں وہ ظلم کے خلاف اٹھا رہے ہیں. 40,000 خطوط آئے. آپ نے کہا امت میں اتنا بڑا طبقہ چاہتا ہے کہ حقیقی معنی میں خلافت قائم کی جائے. آپ نے عزم کر لیا کہ میں چل جاتا ہوں. اور تب ابن عباس، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دادا نانا کے بیٹے لگتے سب تھے، انہوں نے منع کیا. ان کا حسین یہ عراقی لوگ غدار ہیں، غدار، یہ تمہیں چھوڑ دیں گے. آپ یمن چلے جاؤ، وہاں بھی آپ کے بات کے ماننے والے ہیں، لیکن وہ باوفا لوگ ہیں، یہ بے وفا لوگ ہیں. پہلے چلتا ہے. ہاں ایک شرط ہے، جانا ہو.
کہ وہ وہاں سے یزید کے گورنر کو نکال دے، جگہ خالی کر دے، کرسی خالی کر لے، پھر آپ کو بلائے تو ٹھیک ہے۔ اگر گورنر بھی موجود ہے، یزید کا حکومت بھی چل رہی ہے، ان کی فوجیں بھی موجود ہیں، آپ بچ جانا یا آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ پہلے سر عبداللہ بن عباس سے بات کرتے ہیں، لیکن آپ کے اتحاد یہ کہتا تھا کہ جتنے خطوط آئے پھر اپنے بھائی چچا داد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا، آپ جاؤ پہلے۔ وہ گئے، لوگ ٹوٹ پڑے ان پر بیعت کرنے کے لیے، یہاں بیعت ہو رہی، وہاں بیعت ہو رہی، یہاں بیعت ہو رہی۔ انہوں نے بھی فوراً لکھ دیا کہ معاملہ ٹھیک ہے، آپ آ جائیں، بلکہ میرے بچوں کو بھی لے آئے، اپنے بچوں کو بھی لے آئے، ہر چیز تیار ہے۔ یزید کو پتہ چلا، اس نے عبید اللہ ابن زیاد ثقفی، بنو ثقیف قبیلہ، یہ وہ قبیلہ ہے جس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے تھے، یہ اسی قبیلے کا گورنر ہے، یہ بصرہ کا گورنر ہے۔ یزید کو پتہ چلا، کوفہ کے گورنر کو معزول کر کے اس کو کہا کہ تجھے وہاں کی گورنری بھی میں دیتا ہوں۔ یہ بڑا ظالم شخص تھا، کوفہ والے خود اس سے پریشان تھے۔ یہ آ گیا فوراً عبید اللہ ابن زیاد ثقفی، دو بڑے ظالم گزرے ہیں تاریخ اسلام میں بنو ثقیف کی، ایک حجاج بن یوسف اور یہ عبید اللہ ابن زیاد ثقفی۔ وہ آ گیا، اب مسلم بن عقیل کو لوگوں نے کہا کہ نکلو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ کہتے 25, 30, 40 ہزار انسان نکلے تلواریں لے کر اس محل کی طرف جہاں گورنر رہتا ہے، اور عبید اللہ ثقفی نے کیا کیا کہ سارے سرداروں کو جمع کیا، ہر قبیلے کے، اور کہا کہ گردن اتار دوں گا تمہاری اگر تم نے مسلم بن عقیل کا ساتھ دیا، اور اپنے جاسوس بھی بھیجے کہ دیکھو مسلم عقیل ہے کہاں۔ جاسوس پہنچ گئے اور بڑے عجیب طریقے پر پہنچے، جس کو ملتے اس آدمی کہتا ہے یار میں بھی بہت دور سے آیا ہوں اور میرے پاس میں پیسے لایا ہوں اس تحریک کے لیے، میں مسلم بن عقیل کو دینا چاہتا ہوں، حضرت حسین کے چچا داد بھائی کو یہ پیسے ہیں۔ ہر آدمی کہتے یار اس کو پتا ہے، وہ کہتے یار اس کو پتا ہے۔ چلتے چلتے پہنچ گیا اور کہا کہ یہ میں آپ کے لیے پیسے لایا ہوں، اور دیکھ لیا ایک ہانی نامی سردار تھا جس کے ہاتھ میں آپ نے سب سے پہلے، جس کے گھر میں لوگوں سے بیٹھ، بہت بڑی حویلی تھی، وہاں ہزاروں لوگ جمع تھے، انہوں نے دیکھ لیا۔ لیکن آپ پھر اگلے دن دوسری جگہ منتقل ہو گئے، تیسری جگہ۔ اب انہیں سرداروں کو ڈرایا، تو جب یہ مجمع پہنچا، عجیب تاریخ عجیب رکھتی ہے، جب یہ مجمع پہنچا نا تلواریں سردار باہر نکلے، اور میرے قبیلے والوں واپس چلے جاؤ، تو اس کے قبیلے کے لوگ چلے گئے چھوڑ کے، اور میرے قبیلے والے واپس چلے جاؤ، چلے گئے۔ یعنی تاریخ نے لکھا ہے کہ حضرت کے ساتھ 40 آدمی رہ گئے، جب وہاں سے واپس چلے تو 16-17 رہ گئے، پھر آگے گئے تو 3 رہ گئے، آگے گئے تو ایک آدمی بھی ان کے ساتھ نہیں۔ حضرت کو پتہ بھی نہیں میں جانا کہاں ہے، کیونکہ نئے تھے، اس کو جگہ کا پریشان ہو گئے۔ ایک دروازے پر جا کر بیٹھ گئے، دروازہ کھٹکھٹاتی بڈھی نکلی تو مجھے پانی تو پلا، یعنی وہ جن کے ہاتھ پر 30-40 لوگوں نے بیٹھ کی تھی، بیٹھ کی، سرداروں کے کہنے پر، رشتے داروں کے کہنے پر سب گئے۔ ایک دھمکی دی عبید اللہ ثقفی نے کہ تمہاری گردن اتار دوں گا، سب ڈر گئے۔ اس بڑھیا نے کہا تو کون ہے؟ انہوں نے کہا کسی کو بتانا نہیں، میں مسلم بن عقیل ہوں، مشہور ہی ہو گئی تھی۔ حسین کے بھائی آ کے ان کے ہاتھ پر بیعت ہو رہی،
انہوں نے کہا اچھا یہ تیری سیدھی حالت کیا ہے؟ بلکہ زخم بھی لگے ہوئے تھے. ان کا سب چھوڑ کے چلے گئے. ان کا میرے گھر میں آ جا اور ایک کمرے میں بند کر دیا, ادھر رہنا. اب اس گڑیا کا ایک بیٹا تھا, اب اعلان شروع ہو گئے. وہ تو دیکھ لیا کہ سب چھوڑ گئے. انہوں نے کہا مسلم بن عقیل کے بارے میں جو بتایا کہ اس کو اتنے پیسے ملیں گے, جیسے ہر کی قیمت لگتی ہے. اس بیٹے نے اپنی اماں سے کہا کہ اماں اس کمرے میں تو کیوں آتی جاتی ہے؟ پہلے تو نہیں آتی جاتی تھی. ان کا بیٹا کسی کو بتانا نا, وہ مسلم بن عقیل میں نے یہاں چھپائے ہوئے ہیں. بس وہ فوراً دوڑا, تھانے میں جا کر بتایا, اپنا انعام وصول کیا اور وہاں پر آ کر ان کو گھیرا, مارا پیٹا, آپ کا چہرہ اتنا زخمی کر دیا کہ آپ اگر پانی بھی پیتے تھے تو وہ خون سے پیالہ بھر جائے گا. عبید اللہ سخوی کے پاس لے گئے اسی حالت میں. لوگوں نے کہا ان کو سلام کرو, عبید اللہ سخوی گورنر ہے. ان کا میں سلام نہیں کروں گا, یہ ظالم ہے. کہتے جب آپ کو گرفتار کر لیا تو تاریخ نے ایک عجیب بات لکھی ہے. 1,00,000 آدمی جمع ہوئے محل کے سامنے احتجاج کرے. 1,00,000 100 سال حدیث کو آتا ہے تاریخ میں 100 سال. اب یہ عبید اللہ سخوی تو مزاج سمجھ چکا تھا کوفہ والوں کا, ان کے پلے کچھ نہیں ہے, یہ بے وفا اور غدار لوگ ہیں. یہ بے وفا اور غدار لوگ ہیں. اس نے ایک وہانی سردار کو گرفتار کیا جس کے گھر میں پہلی بیعت ہوئی. انہوں نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں. انہیں وہ بندہ پیش کیا, کہا میں پیسے لے کے آیا تھا نا. کہا کہ ہاں. کہا کہ میں نے دیکھا تیرے گھر میں بیعت ہوئی پہلے. ان دونوں کو محل کے اوپر لے جا کر دونوں کی گردن قلم کر کے سر نیچے پھینکا. کہتے جب ان کا سر گرا ہے نا حضرت مسلم بن عقیل کا, ان مجمع میں ایک آدمی بھی نہیں بچا, سب بھاگ گئے, سر بھی کسی نے نہیں کھایا. تو تاریخ نے ایک عجیب جملہ لکھا ہے کہ یہ مروانے کے لیے آئے تھے. اگر احتجاج نہ کرتے تو شاید کوئی اور صورت نکل آتی, لیکن احتجاج کی وجہ سے عبید اللہ سخوی نے اس کا حال یہ سمجھا کہ ان کو شہید کر دیا جائے اور پھر دیکھا جائے کہ کیا کرتے ہیں احتجاج میں. تو حال یہ ہوا کہ ان کا سر اٹھانے والا گلی میں سے کوئی نہیں تھا. لاشی میت باقی جسم بھی وہی پھینک دیا گیا. لیکن گرفتاری سے پہلے آپ نے اپنا پیغام بھجوا دیا حسین کو کہ دیکھو یہ بے وفا لوگ ہیں, مت آنا. اور کہا میرا پیغام کس طرح بھیج دینا, مت آنا. اور رونے لگے. کسی نے کہا کہ جب ایسا تم یہ سرداری کا کام اور خلافت کا کام کرنا ہے تو روتے کیوں؟ کا اپنے اوپر نہیں رو رہا, میں حسین پر رو رہا ہوں جو وہاں سے چل پڑے. اور ہوا کیا تھا, 8 ذی الحجہ یوم الترویہ مدینہ شریف سے حضرت حسین رضی اللہ کا قافلہ چلا ہے. اور 9 ذی الحجہ جو عرفات کا دن ہے اس دن مسلم بن عقیل کو شہید کیا گیا ہے. ایک دن بعد اب آپ حسین رضی اللہ چل پڑے. ان کا اتحاد یہ کہتا تھا اور اللہ تعالیٰ کی منشا یہ تھی اسی میں قضاء و قدر کے معاملات. جب چلے تو ان کے ساتھ ایک مجمع جمع ہو جاتا تھا. مجمع ہزاروں لوگ ہو گئے, ہزاروں لوگ. یہاں سے 100 آدمیوں کا قافلہ تقریباً چلا تھا. ہزاروں لوگ جمع ہو گئے. جہاں جو سنتا جاتا ساتھ ہوتا جاتا. لیکن جب آپ قریب پہنچے اور وہ صحرائی علاقہ تھا, سارا صحرا. اب اس صاحبزادے نواز رسول کا جگر دیکھے اور ان کی دیانت دیکھے. آپ نے سب کو جمع کیا, ہزاروں انسان کے ساتھ, کتنی بڑی فوج بنی. آپ نے فرمایا کہ سنو, تم جو یہ سمجھ رہے ہو کہ جاتے ہی ہم کرسی پر بیٹھ جائیں گے اور خلافت شروع ہو جائے گی, سن لو میرے بھائی مسلم بن عقیل کو شہید کیا جا چکا ہے.
لہذا اب بھی اگر کوئی میرے ساتھ آنا چاہے آ سکتا ہے، لیکن آگے حالات ٹھیک نہیں، اگر جانا چاہے تو چلا جائے۔ کہتے ہیں حیران ہو جائیں گے کہ تھوڑی دیر میں چند گھنٹوں میں سارے کے سارے چلے گئے۔ یعنی وہ اس لیے ساتھ آ رہے تھے بھائی جاتے کون مل جائے، یہ ملے گا وہ انعام ملے گا، ہم ساتھ آ گئے۔ لیکن آپ نے امانتاً کہا کہ جب آپ نے کیوں بات کی، لوگوں نے کہا چلو مجمع تو تھا نا ساتھ، کہا کہ نہیں، میں سمجھ رہا تھا وہ اس لیے ساتھ آ رہے ہیں کہ جاتے ہی وہاں پر خلافت قائم ہو جائے گی، لیکن ان کو پتا نہیں کہ سخت حالات سے گزرنا پڑے گا، اس وجہ سے میں نے پہلے متنبع کر دیا۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ ان کی نیت یہ نہیں تھی کہ وہ حق کے ساتھ چلے، بلکہ ان کی نیت یہ تھی کہ میں دنیا داری دنیا مل جائے گی، لہٰذا سب چلے گئے، تو وہ چند آدمی رہ گئے جو آپ کے ساتھ مدینہ شریف سے ساتھ آئے۔ قریب میں پہنچ گئے، فوجوں نے گھیر لیا۔ یزید کو علم تھا، یزید پوری مانیٹرنگ کر رہا تھا، اس لیے بہت سے لوگ بچانے کہتے ہیں کہ اس کا دخل نہیں ہے۔ کیسے دخل نہیں ہے؟ آج بہاول نگر میں واقعہ ہوتا ہے، تم صدر کو گالیاں دیتے ہو، بہاول نگر میں قصہ ہوتا ہے تم وزیر اعظم کو گالیاں دو تو سلام بات رکھا ہے۔ آپ کہتے نہیں، جب ایسا حساس معاملہ تھا تو ان کو اس میں انوالو ہونا چاہیے تھا۔ یزید کو پتا تھا سارا کچھ، 4000 کی فوج بھی بیٹی، اس کو چاہیے تھا اتنا حساس معاملہ خود اس کو کرتا، عبید اللہ سقفی کا حوالے کیوں کیا؟ وہ تو ظالم شخص تھا، اس کو کیا پتا؟ عربی گوار آدمی، اس کو کیا قدر و قیمت کا پتا؟ یزید کو تو پتا ہے یہ کون ہے، ان کے فضائل کا پتا ہے، وہ جانتا ہے۔ اپنے والد کے دور میں اس نے نہیں دیکھا کہ میرے والد امیر معاویہ کتنا ان کا اکرام کیا کرتے تھے، اس کو چاہیے تھا اس معاملے کو خود ہینڈل کرتا ہے، خود ہینڈل نہیں کیا تو کیا والے کا، اور اس کو چھٹی دے دی جو چاہے کرے۔ اگر اس کو پابند کر دیتے دیکھو بھائی جو کچھ بھی ہو گرفتار کر لو، میرے پاس بھیج دو ہم دیکھ لیں گے، نہیں انہوں نے کہا جو کر ہو کر لو، چھٹی دی اس کو، اختیارات اتنے دے دیے، جس کو چاہے قتل کر، جس کو چاہے نہ قتل کر، اتنے اختیارات۔ اب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ فوجیں آ گئی تو آپ نے 3 باتیں پیش کی۔ پہلی بات، مجھے شام بھیج دو، میں یزید سے خود بات کروں گا، میں اس سے خود بات کروں گا، کیونکہ مقصود حکومت نہیں تھی، مقصود اصلاح ہے۔ اگر وہ مان جاتا ہے کہ میں ان اقدامات کو ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے۔ نمبر 2، ہمیں واپس جانے دیں، ہم واپس جائیں، واپس ہو گئے تو 4 پر فوجیں لگا دیں۔ نمبر 3، ہمیں کسی ایسے سرحد پر بھیج دو جہاں کافروں سے جہاد ہو رہا ہو اور ہم جہاد کریں۔ یہ تینوں باتیں عبید اللہ سقفی کے دربار میں پیش کی گئی۔ ایک دفعہ تو اس کا ذہن بنا، لوگوں نے کہا، اچھے لوگ بھی تو نے کہا کہ بات تو بالکل ٹھیک ہے، آپ شام بھیج دیں ان کو، یہ 70-100 آدمی ہے، بس 70 آدمی ہے، 100 آدمی ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے، آپ وہاں بھیج دیں اور خود فیصلہ کر لیں گے شام کا لیں یا واپس جانے دیں، یا ان کو کس شرط پر بھیج دیں جہاں جہاد کرے، کسی کافر کے مقابلے پر تو شہید ہو۔ تو اس پر کچھ ذہن بننے لگا تو شمر دل جوشن، یہ وہ خبیث ہے، یہ وہ کردار ہے جس نے اس کو کہا نہیں تو اتنا بڑا گورنر تیرے ہاتھ پر تیرے فیصلے پر آئے، جیسے تم فیصلہ کرے اس پر آئے، یہاں لایا جائے ان کو۔ اس کا ذہن بن گیا، کیونکہ نشہ ہے نا۔ کہتے فرعون کو ایک بار رات کو ترغیب دی عطاسیہ نے اور کہا کہ تم ایمان لے، موسیٰ پر تو تیار ہو گیا کچھ، تو ٹھیک ہے، وہ سمجھ آ رہی مجھے بات۔ تو اس کا وزیر حامان تھا، حامان، اس کو پتا چلا کہ فرعون کا کچھ ذہن بن رہا ہے، تو اگلے دن آ کر دربار میں کپڑے پھاڑ لیے، صرف کپڑے پھاڑ۔ اب تجھے کیا ہوا؟ مجھے پتا چلا ہے کہ جو خدا ہے نا وہ بندہ بننے لگا ہے،
تو فرعون کھلا تھا نا رب العالی، رب بندہ بننے لگا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم تو آپ کو سجدہ کرتے آپ کسی اور کو سجدہ کرو گے؟ بس دوبارہ فرعون ہی پائے۔ عبید اللہ ثقفی نے جب یہ مسئلہ سنا ڈسکشن کا، کہ چلو آج سے میں تجھے بناتا ہوں، جتنی فوج ہے اس کا حکمران تو ہے، چل جاؤ، اگر میرے فیصلے پر آئے تو ٹھیک ہے۔ اب تو حسین نے فرمایا کہ میں شہید ہونا پسند کروں گا، لیکن اس ظالم کے فیصلے پر کبھی بھی ہاں نہیں۔ رات جنگ شروع ہوئی اور آپ نے پوچھا کون سی جگہ ہے؟ کہا یہ کربلا ہے، اور میں کرب و بلا ہوں، یہاں پر کرب اور بلا ہے۔ جنگ شروع ہو گئی، آپ لڑتے رہے، 70 ساتھی شہید ہو گئے، جس میں 17 آپ کے رشتے دار اور آپ کے اولاد تھے، اور ان شہید ہونے والوں میں جو لوگ شہادت کا تذکرہ کرتے ان کے بیٹوں کا نام نہیں لیتے۔ علی اکبر، بڑے بیٹے علی اکبر شہید ہوئے، دوسرے بیٹے ابو بکر شہید ہوئے، تیسرے بیٹے عمر شہید ہوئے، چوتھے بیٹے عثمان شہید ہوئے۔ حضرت حسین کے بیٹوں کا نام، خلفائے راشدین کے بیٹوں کا نام اب تاریخ پڑھے۔ آخر میں رات کو عشاء کا رات کے وقت آپ سجدے میں تھے، بلکہ حضرت زین العابدین علی اصغر جن کو کہا جاتا ہے زین العابدین، یہ بچے تھے، بیمار تھے۔ جس جوشن نے آپ سجدے میں تھے، یہ شمر جس جوشن نے آپ کی گردن رکھ کر آپ ہاتھ سے سجدہ میں آپ نماز کی حالت میں اور سجدے کی حالت میں۔ اس لیے ایک بزرگ نے بڑی پیاری بات کی کہ آج ہم حضرت حسین اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بڑی محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن عجیب بات ہے محرم میں دونوں شہادتیں نماز میں ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فجر کی نماز میں اور ان کی عشاء کی نماز میں، دونوں کی شہادتیں نماز میں ہوئی۔ ہم نماز نہیں پڑھتے، نہ نماز کے قریب جاتے ہیں، ان کی محبت کا ہمیں دعویٰ ہے کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ ان المحب لمن يحب مطیع، کیونکہ محبت کرنے والا اپنے محبوب کا تابع دار ہوتا ہے، وہ اس راستے پر چلتا ہے جس پر محبوب چلتے ہیں۔ اس کے بعد شیور دل جوشن نے کہا کہ جو کچھ ہے لوٹ لو۔ لوگوں نے سوال لوٹ لیا، اہل بیت کا سوال۔ ان میں حضرت کی بیٹی زینب بھی تھی، کپڑے تک نہیں تھے اپنا سر چھپانے کے لیے حالات، اور زین العابدین کو بھی قتل کرنے لگا تو کسی نے کہا یار اس کو تو چھوڑ دو، یہ کیا ہوا؟ ایسا ظاہر تھا یہ شیور بھی سوچا، کیونکہ بیت اللہ ثقفی نے سمجھ لیا کہ میرا کام یہ شخص کرنے والا ہے، کیونکہ باقیوں کے دل میں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ احترام ادب آ جاتا تھا، بلکہ کتنا ایسا ہوا کہ حال سے جنگ میں کتنے سپاہی اور کتنے سردار اس یزیدی فوج سے آپ کے ساتھ شریک ہو کر شہید ہوئے آپ کی طرف سے، لیکن آپ نے فرمایا شہید ہونے سے پہلے فرمایا کہ میں تو شہید ہو جاؤں گا، اور شہادت مطلوب اور مقصود ہے مومن کا، لیکن قیامت تک تم اس ذلت میں سے نہیں نکل سکتے، قیامت تک یہ ٹولہ اس ذلت سے نہیں نکل سکتا۔ آپ شہید ہو گئے، قافلہ شام بھیج دیا گیا، آپ کا سر مبارک بھی بھیج دیا گیا۔ کہتا یزید نے کسی چیز کے ساتھ اس کو ہونٹوں پر ایسے ایسے کیا، اور صحابی بیٹھے تھے، کہا کہ ایسا مت کرو، یہ وہ ہونٹ ہے جس کو رسول اللہ چھپاتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلال آئے، حضرت حسین سے کہا کہ اپنے قمیض اٹھاؤ، مدینہ آئے، کبھی اٹھائی تو ان کے پیٹ پر بوسے دینے لگے، کہا کہ میں نے رسول اللہ کے یہاں بوسے دیکھا ہے، اس لیے میں بھی برکت حاصل کرنے کے لیے یہاں بوسے دے رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ حضرت حسین ایک جنازے میں شریک ہو تو پاؤں پر مٹی ہو گئے، اور میں صاحب جاتے ادھر حضرت ابو ہریرہ نے اپنے رومال سے مٹی صاف کی، کہا کہ چچا جان آپ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ اگر تیری قیمت یہ مدینہ والے سمجھتے کہ تو کتنا قیمتی ہے، اپنے کندھوں پر تجھے اٹھاتے ہیں۔
لیکن یہ اقتدار کا نشہ اتنا خطرناک ہے میرے دوستوں، بڑے بڑے بھول جاتے ہیں، اور آج تک پوری امت اس کا خمیازہ بھگت رہی ہے۔ آج تک پوری امت اتنے طبقے بن گئے، ایک نے اہل بیت کی محبت میں صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، ایک نے یزید کی محبت میں اہل بیت کو برا کہنا شروع کر دیا، ایک اہل سنت والجماعت معتزلی جماعت رہ گئی۔ یاد رکھو، یزید کی حمایت کرنے والے ناصبی کہلاتے، خوارج اور ناصبی، اور اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کر کے صحابہ کو برا کہنے والے رافضی کہلاتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت بیچ میں وہ حضرت حسین کو حق پر سمجھتی ہے اور یزید کو ناحق حق کے خلاف سمجھتی ہے اور یزید کو فاسق قرار دیتی ہے۔ اہل سنت جماعت علماء دیوبند کا نظریہ ہے کہ یزید فاسق تھا، اپنے ذاتی اعمال کی وجہ سے بھی اور اس کردار کی وجہ سے بھی، وہ اس میں سے نکل نہیں سکتا۔ آج اس کی حمایت کرنے کے لیے لوگ باتیں کرتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا معتدلانہ اعتدال میں اہل بیت سے محبت ہے۔ آج دیکھو آتے قرآن خوانی ہم کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، ان کے لیے دعا مفل کر رہے ہیں، لیکن ہم یزید کو نہیں سمجھتے کہ وہ اس میں سے نکلا ہوگا۔ اب حسین ان کو شہید کر دیا گیا، جب اللہ تعالیٰ نے بھی انتقام لیا، یزید بھی چند سال کے بعد دنیا سے گیا۔ عبید اللہ ثقفی کے اسی محل میں جہاں پر آپ کا پہلے سر لایا گیا تھا، وہیں پر عبید اللہ ثقفی کو قتل کر کے بعد والے کا سارا، اس کے بعد اس کا کہتے 4-5 ایسے لوگ جن نے اس طرح کیا تھا وہ مسلسل قتل ہوتے رہے، اور ان کے بعد سر جو ہے وہ لٹکتے رہے، ان کی لاشیں لٹکتی تھی۔ اور یزید کے بارے میں جو کہا جاتا ہے وہ حدیث، جب میں بنوری ٹون پڑھتا تھا تو زمانے میں کسی نے کتاب لکھی یزید کی حمایت میں، اور لکھا کہ یزید کو فضیلت حاصل ہے کہ رسول فرمایا مغفور لہم، جو قسطن دنیا کا جہاد کرے گا اس کی مغفرت ہو گئی، اس کو تو بڑی فضیلت حاصل ہے۔ تو وہاں پر ہمارے استاد بھی تھے، ہمارے والد صاحب کے دوست مولانا عبدالرشید نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو اپنے زمانے میں پورے ایشیا کے سب سے بڑے اسماء الرجال کے ماہر تھے، سب سے بڑے اسماء الرجال سے ان سے بڑا آدمی کوئی نہیں تھا، عربوں میں بھی نہیں تھا، عجموں میں بھی نہیں تھا، ایسے ان کو ہر ایک محدث کے بارے میں اپنی تفصیلات پتہ تھی۔ انہوں نے کتاب لکھی یزید کی شخصیت، یہ دور حدیث میں ہم نے ہمارے پاس یہ کتاب ہم نے پڑھی، دور حدیث میں وہ ہمیں یہ ملی ہدیہ، اب بھی میرے پاس وہ کتاب ہے، اس میں انہوں نے بڑی عجیب بات لکھی، اور باتیں تو تھی، ایک بات عجیب لکھی، انہوں نے کہا یہ جو روایت پیش کرتے ہیں کہ مغفور لہم کو یہ مغفرت کر دی جائے، ہو گئی، کہا یہ ایسی ہے جیسے حاجی کے بارے میں آتا ہے کہ حاجی جب حج کر لیتا ہے تو اس کو بشارت ملتی ہے کہ یومن بلدت امہ، آج ایسے ہو گیا جیسے ماں کے پیڑ سے نکلا ہے۔ تو آپ بتاؤ اگر اس حج کے بعد وہ برائیاں کرے گا تو گناہ نہیں ملے گا؟ بولو بھائی، بولو، یہ صرف بدری صحابہ کی خصوصیت ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا بخاری شریف میں، اللہ نے بدری صحابہ کو جھانک کر فرمایا، اے بدریو فعلوا ما شئتم، تم جو کچھ بھی کرو، قد غفرت لکم، میں نے پہلے سے تمہیں معاف کر دیا، اور کسی کو حاصل نہیں۔ اب تو تمہارے غنی کو فضیلت حاصل ہے، جب آپ نے تبوک میں سجدہ دیا ورنہ ما یضر ما فعل عثمان، آج بعد عثمان جو بھی کرے اس کو نقصان نہیں ہوگا، اور آپ جو ہے نا وہ دراہم کو ہاتھ میں لے کر خوش ہوتے تھے، باقی کسی کو فضیلت حاصل نہیں ہے۔ آپ پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن ایسا گناہ کرے گا، یزید کے سارے گناہ تو خلافت کے بعد کے ہیں، وہ واقعہ تو عثمان غنی کے زمانہ کا، اس کے بعد کیا کچھ نہیں ہوا، خاص کے اخلاق تھے۔ پھر اس سے بڑھ کر 63 ہجری میں مدینہ پر حملے کو حکم دیا تھا یزید نے، مدینہ پر وہ ڈائریکٹ فوجی شام سے آئی تھی، جس میں ہررا کا واقعہ پیش آیا، ہررا کا واقعہ جو پیش آیا جس میں کتنے صحابہ بھی شہید ہوئے، گھروں کو لوٹ لیا شامیوں نے، بدکاریاں کی، عزتیں لوٹی، تاریخ پڑھو،
آپ یزید کو کہاں تک بچاؤ گے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ صرف حکومت طلب کر رہے تھے، بلکہ آپ نے ایک آواز بلند کی کہ اگر بادشاہ ظالم ہو، خلیفہ ظالم ہے، ظلم کر رہا ہے، تو رسول نے فرمایا تھا کہ معروف میں اتباع کرنا، اگر نیک کاموں کا حکم دے تو تم اس کی اتباع کرنا، اگر نیک کاموں کو حکم نہ دے تو تم، حضرت عمر نے خود فرمایا تھا بتاؤ اگر میں ٹیڑھا چلوں تو کیا کرو گے؟ ایک عرابی نے ایک تلوار نکال کر کہا عمر ہم اس کے ساتھ تجھے سیدھا کریں گے۔ آپ خوش ہوئے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی حکمران جس کو حضور کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، اسلام کے خلاف کر رہا ہے، تو اس کے خلاف آواز اٹھانے یہ بغاوت نہیں ہے، یہ عین بڑوں کا راستہ ہے، اس کے خلاف آواز اٹھائی جائے۔ اس لیے میرے دوستو، آج کا دن جس بات سے آج اسلام کی تاریخ کا بڑا اہم دن بن گیا کہ جس میں نواز رسول حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ اس کے بہت سے حل نکل سکتے تھے لیکن انہوں نے حل نکالنے کی کوشش نہیں کی، اس کو معمولی سمجھا۔ اور پھر عجیب بات ہے، آپ کی شہادت کے بعد دو طبقے روئے، کوفہ والے روئے جنہوں نے مروایا، کوفہ والے روئے، ہائے ہائے ہائے، یہ وہ لوگ ہیں جن نے ساتھ چھوڑا ہے، جن نے ساتھ چھوڑا، یہ وہ لوگ غدار۔ اور دوسرا یزیدی روئے، پہلے دن نہیں روئے، لیکن جب پتا چلا کہ پورے عالم اسلام میں غم غصہ ہے، پورے عالم اسلام، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک، ہر مسلمان کے جناب وہ آنسو ہے، اور وہ یزید اور اس کی تمام ذریت اور اس کی جتنے بھی حکمران آگے گورنر تھے ان پر شدید غصے میں ہے، تب انہوں نے بھی روئے اور ماتم کیا، ہائے ہائے ہائے۔ مارنے والوں نے بھی ماتم کیا اور چھوڑنے والوں نے بھی ماتم کیا۔ دادا یہ جملہ اسوں سے مشہور ہے، کوفی لا یوفی، کوفی وفا نہیں کرتے، کوفی لا یوفی۔ آج بھی ماتم وہی کر رہے ہیں، چھوڑنے والے ماتم کر رہے ہیں۔ شیعہ نے علی چھوڑ دیا، اس نے فرمایا تھا اے حسین آپ یمن چلے جاؤ، یمن والے لوگ باوفا ہیں، آپ یمن چلے جاؤ، وہاں بھی آپ کے والد صاحب کے ماننے والے بہت سے، یمن چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ 40,000 خطوط آئے، اگر میں ان امت کو نہ سنبھالوں تو کون سنبھالے گا؟ یہ کہاں جائیں گے؟ بھائی اگر کسی جگہ آپ میں طالب علم ہو، تمہاری درخواست ہے جس میں 50 دستخط ہو رہی ہے، ہمیں روٹی نہیں ملی، تو میرے پر تو فرض ہو جائے گا نا آپ کا خیال کرنا میں روٹی کیوں نہیں ملی۔ یہ اور بات ہے میں آؤں تو آپ لوگ حلوے منڈے کھا رہے ہو، مجھے ویسے اپنے گھر سے نکالا تم نے ہے، لیکن میں تو سمجھوں گا نا مجھ پر فرض ہے، ابھی اتنی لمبی درخواستیں آئی ہوئی ہیں، اب 40,000 خطوط آئے، امت کے 40,000 لوگ کہیں گے جی آپ آ جائیں تاکہ خلافت حق قائم ہو جائے، تو پھر وہ خود سمجھ سکتے ہیں کہ میرے اوپر کس درجے کی فرضیت آ گئی۔ لیکن یہ اور بات ہے کہ سب چھوڑ گئے، کوفی لا یوفی۔ آج یہ لوگ روتے ہیں، مارنے والے بھی روتے، وہ کہ بدنام ہو گئے، اور جن نے چھوڑا وہ بھی روتے ہیں کہ ہم نے دھوکہ کیوں دیا۔ جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا قیامت تک یہ لوگ ماتم کرتے رہیں گے کہ ایسا کام کیوں کیا، قیامت تک۔ اتنی ضرورت نہ ہوئی کہ مسلم بن عقیل کو کم از کم باہر ہی نکال دیتے تھے اگر تاکہ وہ خود ہی واپس چلے جاتے، اتنی بھی نہیں کہ گھوڑا ہی دے دے بھی چلو واپس چلے جائیں۔ عبید اللہ کا ان پر اتنا روب ان کے اوپر پڑ گیا۔ اور شہزادوں کا کیا حال تھا، اللہ اکبر، یعنی یہ دیکھو حسین نے اعلان کیا نا کہ دیکھو آگے خطرات ہیں، حلوے مانڈے نہیں ہے، خطرات ہیں، کہا کہ میں کسی کو دھوکے میں رکھنا چاہتا، اتنی بڑی بات ہے، وہی رہ گئے۔ اور مسلم بن عقیل کا بھی ایک عجیب واقعہ لکھا ہے، تو عبید اللہ ثقفی جب نیا نیا آیا تو ایک جگہ پر جہانی سردار کے گھر آیا تھا، وہ کہ بڑا سردار تھا یہ،
لیکن یہ سچا تھا، پکا سنی تھا، سچا تھا۔ جیسے گھر آیا تو نے مسلم عقیل گھر میں تھے تو کہا کہ دیکھو مسلم عقیل، موقع ہے جب میرے گھر میں اس کو قتل کر دینا، آپ گورنری پر جا کر بیٹھ جاؤ۔ وہ پہلے اسی کو ملنے آیا، وہ سارے سردار ملے، ہانی نہیں ملے۔ انہوں نے کہا وہ بیمار، انہوں نے کہا میں بیمار ہوں، وہ جانا نہیں چاہتے تھے۔ اور عبید اللہ ثقفی کو اچھی طرح جانتے تھے کیونکہ وہ بصرہ کا گورنر تھا اور وہاں کیا ظلم و ستم کرتا تھا ان کو اچھی طرح پتا تھا۔ انہوں نے بڑا خطرناک بات بندہ مقرر ہو گیا تو گھر بھی تھے، ان کو اتنا نہیں کہا میں جب مانگوں پانی مانگوں پانی دو، اور میں دیکھوں گا یہ موقع ہے، کیونکہ وہ دو ہی آدمی، عبید اللہ ثقفی تھا، اس کے ساتھ اس کا غلام تھا، وہ کبھی گورنری اچھی طرح ہاتھ میں نہیں لی تھی، انہیں وہاں کی فوج کو پتا نہیں چلا یہ گورنر ہے، بعد میں پتا چلا۔ تو میں جب کہوں تو آپ قتل کر دینا۔ 2-3 دفعہ اس نے آواز دی، وہ غلام بڑا ہوشیار تھا، انہوں نے کہا عبید اللہ جلدی ٹوٹ جا، یہ جو آواز دے رہا ہے بار بار اس کے پیچھے کچھ سازش ہے، جلدی ٹوٹ جا۔ دونوں جلدی سے نکل گئے۔ تو آپ نے مسلم عقیل سے کہا کہ تو آپ نے قتل کیوں نہیں کیا؟ کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کسی مسلمان کو نہیں چاہیے کہ دوسرے مسلمان کو اچانک دھوکے سے قتل کرے تو میدان میں کرے، ایسے دھوکے سے قتل نہ کرے۔ مجھے رسول اللہ کی بات یاد آ گئی، اس لیے میں نے یہ خلاف یہ 2 عجیب نقطے ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں۔ اب تو حسین وہ مجمع، حالانکہ مجمع ساتھ ہوتا تو کمر کم اگلے مجمع دیکھ کے ڈر جاتے ہیں کتنا 1000 آدمی، سردار بدل جاتی، بتائیں کہ بھائی دھوکہ نہیں کھانا، جانا جاؤ، سب چلے گئے۔ اور انہیں کہا کہ میں اچانک منع کیا ہے، ہاں میدان میں آئے تو پھر دیکھی جائے۔ چنانچہ میدان میں لڑے بھی، اگرچہ اکیلے تھے، انہوں نے پوری لڑائی کی، لیکن بعد میں ان کو گرفتار کر دیا، بہت سختی ہو گئی۔ یعنی عجیب بات ہے کہ مسلم عقیل اتنے زخمی تھے، ان کو شدید پیاس لگی تھی اور ایک خون بہ رہا تھا، چلنا مشکل تھا، وہ لوگوں سے کہتے تھے مجھے پانی پلا دو۔ وہ کوفہ والے 40,000 خط لکھنے والے کوئی پانی دینے کو تیار نہیں تھا۔ آج سبیلے لگاتے ہیں، یہ چلے لگاتے ہیں نا کہ وہ اس کا مداوع کرنا چاہتے ہیں کہ وہ مداوع ہو جائے، وہ سب پانی بھی نہیں پوچھا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو پانی نہیں ملا، دریا فرات کے اوپر پابندی لگا دی گئی تھی، فوجیں کھڑی ہو گئی، پانی پینے کو نہیں تھا۔ آپ تم کچھ بھی کرتے پھر آپ مداوع نہیں ہے، جو جرم ہے قیامت تک کے لیے ان کے لیے جرم ہے، بے وفاؤں کے لیے بھی جرم ہے، قاتلین کے لیے بھی جرم ہے۔ جن نے محبت کا دعویٰ کیا وہ بھی مجرم ہے، چھوڑ گئے، اور جنہوں نے بغض کیا اور شہید کی وہ بھی زیر عتاب ہے۔ اس لیے یہ مختصر تفصیل موجود طلحہ صاحب نے کہا تھا کہ تفصیل سامنے آ جائے، یہ آپ کے سامنے ساری تفصیل دے دی ہے تاکہ آپ کے ذہن میں رہے۔ ہمارے اکابر علماء دیوبند، تمام علماء دیوبند وہ یزید کو اس قصے سے بری نہیں قرار دیتے کہ وہ بری، اس لیے کہ وہ برا شامل ہے، اس کی گردن پر بھی پورا جرم ہے، جس طرح عبید اللہ ثقفی اور شیمل سی جوشن کی گردن پر ہے، اس طرح اس کی گردن پر بھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح عقائد اور صحیح حق کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ اللهم لك الحمد كما صلى على محمد وقدنا كما
آپ نے یا اللہ بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی، یا اللہ آج بھی یہودی فرعون بنے ہوئے ہیں، یا اللہ اہل غزہ اہل فلسطین کو نجات عطا فرما، اہل غزہ اہل فلسطین کو نجات عطا فرما، یا اللہ جو قرآن مجید پڑھا ہے اس کو قبول فرما کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اور شہداء کربلا کے نام اعمال کو درج فرما، یا اللہ ہمارے ساتھ تعلق اور محبت کو قبول فرما، اور اس محبت کو اہل بیت کی محبت کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ذریعہ فرما، آپ کی شفاعت کا ذریعہ فرما، یا اللہ پورے ملک میں امن و امان قائم فرما، ہمارے شہر میں امن و امان قائم فرما، یا اللہ آپ کی کتاب تنظیم کو پورا فرما، یا اللہ آپ اسلام کی حفاظت فرما، مسلمان کی حفاظت فرما، پاکستان کی حفاظت فرما، اس ادارے کی شاخیں اور خاص طور کی شاخوں میں لوگوں کی دانتوں کی تبدیل نہ فرما، ہر قسم کی شرور و فتن سے محفوظ فرما، جہاں جہاں ہمارے دوستوں میں اجتماعات ہوتے ہیں یا اللہ دو روزہ اجتماعات ہوتے ہیں، یا اللہ اجتماعات کو قبول فرما، اس میں جتنے بھی لوگ شریک ہیں یا اللہ آپ کی محبت کے لیے، رسول اللہ کے عشق اور محبت کے لیے شریک ہیں، یا اللہ اور اہل بیت کی محبت کے لیے شریک ہے، ان کی شرکت کو قبول فرما اور اپنے قرب کا ذریعہ فرما، یا اللہ تمام طلبا کو طالبات کو اللہ والا فرما، رابعہ بصریہ اور جاننا حسن و بصری جیسے وجہ اللہ یہاں کو پیدا فرما، یا اللہ اس میں نافع اور اپنے مقبول عطا فرما، یا اللہ آج کے دن میں یا اللہ بڑے عظیم شان کام اور ایسے بھی کام ہو گئے، یا اللہ آپ کے دن کو غربت کے لیے مبارک فرما، خیر و برکت کا ذریعہ فرما، عافیت کا ذریعہ فرما، یا اللہ میرے طلبا کو خاندان کو اپنے اپنے فیلڈوں میں کامیاب فرما، یا اللہ تمام سب کی بے صاف فرما، بیمار کو شفا عطا فرما، بیمار کو شفا عطا فرما۔